الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی خاتم الانبیاء سردار الانبیاء رحمت للعالمین نے ہماری خاطر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے معاملے میں جو مصائب برداشت کیے، جو تکالیفیں برداشت کی، اتنے مصائب اور اتنی تکالیف آج تک کسی انسان نے برداشت نہیں کی۔ خاتم الانبیاء کا وجود مبارکہ، وہ پیارا اور خوبصورت وجود مبارکہ ہے جو رہبر انسانیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کے آگے سجدہ ریز تھے، اور کفار مکہ والوں نے جس وقت آپ کو سجدہ کی حالت میں دیکھا تو کفار کے پلر عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل نے ایک اونٹ کی اوجھڑی اٹھوا کر آپ کے جسم مبارکہ پر رکھ دی، اور سیدہ بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سردار جنت اس وقت چھوٹی سی بچی تھی، تو یہ پاک چھوٹی سی بچی آتی ہے اور آ کر بھاری بھرکم اونٹ کی اوجڑی کو آپ کے جسم مبارکہ سے ہٹاتی ہے۔ آپ تصور کریں، جس وقت وہ معصوم، جس وقت سردار جنت، جس وقت وہ بے مثل وجود مبارکہ خواتین، جو خواتین کی جنت ہے، وہ سردار الانبیاء خاتم الانبیاء کے وجود مبارکہ سے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹا رہی تھی، اور کفار مکہ والے سردار بڑے بڑے پلر کہکے لگا رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اس دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، جس دین کو ہمارے نبی نے، ہمارے پیارے رسول نے اس کی اشاعت کے لیے کتنے مصائب برداشت کیے۔ آپ غزوہ خندق کو دیکھ لیں کہ جس وقت کفار مکہ کا 25,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جلال، ایک لشکر جرار خندق کراس کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف تھا، اس وقت نبوت ہی تھی جو کفار مکہ کے آگے نڈر ہو کر، دلیر ہو کر، اپنی شجاعت کی بھرپور طاقت سے تلوار لے کر خندق کے کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ایک کافر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے خندق کو عبور کر لیا۔ شیر خدا دماد رسول حضرت علی المرتضیٰ نے اس کافر کا سر قلم کر دیا۔
کفار کا لشکر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے کنارے پر جب پہنچا تو ادھر سے رہبر انسانیت خاتم الانبیاء اپنی تلوار اٹھا کر اس کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور برملا کہا، اپنی پوری شجاعت سے کہا کہ ہے کسی کو جرت تو وہ یہ خندق عبور کر کے اس طرف آ کر دکھائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ 25,000 لشکر کے سامنے ایک مضبوط ترین دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اور اس طرح آپ کی شجاعت کی، آپ کی بہادری کی، آپ کی دلیری کی وہ قوت قریش کفار مکہ والوں کو نظر آئی کہ ان میں جرأت نہ ہوئی کہ 25,000 کا طاقت، فرعونیت، نخوت سے بھرپور لشکر جو ہے وہ اس کنارے کو عبور کر پاتا، اور پھر نبوت، پھر سردار الانبیاء، پھر رہبر انسانیت وہیں پر کھڑے رہے، اور حالت یہ ہوئی کہ آپ کی 3 نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں، اور عشاء کی نماز بھی آپ نے دیر سے جو ہے وہ پڑھی، اور کفار مکہ والے آخر پشیمان ہو کر ندامت سے وہ پیچھے کی طرف ہٹے، اور آپ نے امت کو، اپنے دین کو، مدینہ کو بچاتے ہوئے اپنی نمازیں بھی قضا کر دیں۔ یہی خندق تھی جس وقت خندق کھودے جا رہی تھی، ایک شخص نے آ کر دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے اس وقت اپنا قمیض مبارکہ، اپنا چولہ مبارکہ اٹھا کر دکھایا تو اس پر 3 پتھر آپ کے بطن مبارکہ پر آپ نے باندھے ہوئے تھے۔ یہ تکالیف جو نبوت اٹھا رہی تھی، جو سردار الانبیاء اٹھا رہے تھے، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارکہ میں آئے، اور حجرہ مبارکہ کی حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ کیسر و کسریٰ تو محلات میں رہیں، اور اللہ کا محبوب وہ اس حالت میں رہے کہ وہاں پر ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، کھجور کی گٹلیوں کا تکیہ رکھا تھا، اور آپ نے اس وقت فرمایا، عمر جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ملتا تو صبر ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ تکالیف مبارکہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ 2.5 سال پورا شب ابی طالب کے اندر آپ کو معصور کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ طائف کی وادیوں میں آپ کو خون مبارکہ سے لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ کیا کیا تکالیف محبوب خدا نے ہمارے لیے برداشت نہیں کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت خاتم الانبیاء سردار الانبیاء پردہ فرما رہے تھے، آپ کے لب مبارکہ جو تھے ان میں حرکت ہوئی، میں نے کان لگائے، میں سمجھی شاید کوئی بات آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے جب کان لگائے تو آپ کے لب مبارکہ سے آواز مبارکہ آ رہی تھی،
یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ باخدا نوجوانوں، باخدا عزیز و طلباء و طالبات، اپنے محبوب خدا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مبارکہ کے اندر مدغم ہو جاؤ، اس نمونہ پر چلو۔ جس وقت ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے نمونہ پر چلیں گے، اس وقت ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح محبوب ہو جائیں گے جس طرح اس نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم لکم۔ اللہ، جب میرے رسول کی اطاعت پر آؤ گے، اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل، ارض و سما میں یہ صدا لگا دو کہ فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں۔ جب یہ آواز سیدنا جبرائیل علیہ السلام پوری کائنات میں، زمین و آسمان میں یہ صدا لگاتے ہیں تو ساری مخلوق اس بندے کی مطیع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے فرمان مبارکہ کے تحت حدیث قدسی ہے کہ میں زباں بن جاتا ہوں، میں آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔